شوکت یوسف زئی صاحب، اگر آپ کو کے پاس آپ کی جماعت کے پاس پیغام آتا کہ ذرا آئیں اپنی بجٹ تجاویز دیں، تو حکومت کے ساتھ اس معاملے پر آپ بیٹھتے، یا جو آپ لوگوں کا اسٹانس ہے کہ ان 3 جماعتوں کے ساتھ ہمیں نہیں بیٹھنا، اسی پر قائم رہتے؟ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، یہ تو ایک بجٹ جو ہوتا ہے نا، یہ ڈاکومنٹ ہوتا ہے پورے ملک کے لیے، پورے سال کے لیے، کہ ہم نے ملک کو کس ڈگر پہ چلانا ہے، ہم نے کتنی انویسٹمنٹ لانی ہے، ہم نے کتنی انویسٹمنٹ کرنی ہے، ہم نے اس کو انڈسٹری سیکٹر کو کیسے چلانا ہے، معیشت کو کیسے بہتر کرنا ہے۔ تو دیکھیں، اس میں تو ڈیفینیٹلی ہماری اپنی ٹیم موجود ہے۔ اگر ہم نہ بھی جاتے تو باقاعدہ اس کو، اگر وہ تجاویز مانگتے تو ہم تجاویز دینے کے لیے تیار تھے۔ ہمارے پاس تو تجاویز آلریڈی موجود ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے تو اپنے جو اتحادی تھی پیپلز پارٹی والے، ان کو بھی لوپ میں نہیں لیا، اور اس کی وجہ سے یہ مشکل پیش آئی کہ آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے ان کو بڑا بلیک میل کیا، اور اب تک کر رہے ہیں، اور اب مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی یا تو وہ پیپلز پارٹی کی ساری شرائط مانیں گے، اور یا پھر یہ کہ ان کو چاہیے تھا کہ جو عقلی کل بننے کے بجائے اگر وہ اپوزیشن اور سب کو ملا کے بے شک اپنی بات کر لیتے، اپنی بات، وہ جو ان کی مرضی تھی، وہ تو ہمیشہ گورنمنٹ جو ہے اپنی مرضی کرتی ہے اس میں، لیکن اگر تجاویز آ جاتی ہے تو بجٹ پاس کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے، اور تمام جتنے بھی علاقے ہیں، حلقے ہیں، ان کی اپنی اپنی مشکلات ہوتی ہیں، اور کوئی جس طرح رضا صاحب نے کہا، رضا ارون صاحب نے، کچھ اچھی تجاویز بھی آ جاتی ہیں، آپ بے شک اپوزیشن سے آ جاتی، کہیں سے بھی آ جاتی، لیکن اگر ملک کے لیے ہوتی تو اس کو آپ اڈاپٹ کر لیتے، اس سے فائدہ ہوتا۔ تو اس وقت تو دیکھیں نا، آپ کے جو معیشت ہے اس کا تو بڑا فرق ہو چکا ہے، جو انویسٹمنٹ تھی وہ بھی کافی حد تک رکی ہوئی ہے، سرمایہ کار باہر چلے گئے ہیں، اپنے جو ہمارے ملکی، غیر ملکی تو چھوڑیں، اب جو ملکی سرمایہ کار ہیں وہ اس وقت جو ہے نا وہ باہر جا رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ، دبئی اور پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے انویسٹمنٹ۔ لیکن شوکت صاحب، غیر جو دوسرے ملک ہیں، جو ہمارے دوست ممالک ہیں، وہ تو کمٹمنٹس کر رہے ہیں یہاں پر انویسٹمنٹ کرنے کی، سعودیہ سے، یو اے ای سے، چائنا سے، 3 جگہوں سے بھی یہ، چلیں چائنا کو آپ ابھی فی الحال ہٹا دیں، 2 ملکوں سے بھی یہ وعدے ہو چکے ہیں بڑی انویسٹمنٹ کی، 15-16 ارب ڈالر کے قریب۔ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو ٹوٹل ریزرو رہ گئے تھے نا، وہ 4 ارب ڈالر رہ گئے تھے۔ ابھی جو آپ کمٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں، ان کمٹمنٹ کے باوجود آپ کی جو ٹوٹل ریزرو ہے وہ 12 ارب تک پہنچی ہے۔ جو انڈیا ہے اس کا 620 بلین ڈالر اس کا ریزرو ہے۔ تو ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اس کا اندازہ آپ کر لیں، اور یہ ابھی تک عمران خان کے اس سے نہیں نکلے، فوبیا سے ابھی تک کہنا جی اس نے بیڑا کر کیا، حالانکہ 1.5 سال پچھلے اس میں شہباز شریف رہ گئے، پھر نگران حکومت آئی، ابھی بھی وہ وہی وزیر اعظم ہے۔ تو ان کے پاس تو کوئی پالیسی نہیں ہے نا، پالیسی ہے ہی نہیں۔ انہوں نے جو آئی پی پیز کے معاہدے کیے تھے، زیادہ چنک ادھر جا رہا ہے، آپ کے پاس اربوں روپے، جو آپ کی جنریشن کیپیسٹی ہے وہ اتنی ہے نہیں، اور جنریشن کیپیسٹی ہے لیکن آپ اس میں بنا نہیں سکتے، 2800 میگا واٹ سے زیادہ بجلی نہیں بنا سکتے، لیکن چارجز آپ نے ان کے ادا کرنے، اربوں روپے وہاں جا رہے ہیں۔ اگر خیبر پختونخوا کہے کہ جی ہمارے بقائے جات ہیں، تو کہتے ہیں جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو یہ سارے ان کی غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے ملک آج یہاں پہ کھڑا ہے۔ میرے خیال سے اب ان کو سوچنا چاہیے کہ جو غلطیاں انہوں نے ماضی میں کی ہے، جس کی وجہ سے آج تک قوم یہ بھگت رہی ہے۔ اب یہ دیکھیں نا آئی پی پیز کا، اب وہ بجلی بنائے یا نہ بنائے، آپ نے ان کے چارجز ادا کرنے ہیں اربوں روپے میں، بالکل، تو یہ کتنا بڑا لاس ہو رہا ہے، اور ان دونوں پارٹیوں نے مل کر یہ کیا ہے۔ تو یہ اس کا سزا پوری قوم بھگت رہی ہے۔ تو اب اس طرح کے فیصلے نہ کیے جائیں۔ آپ نے اگر انویسٹمنٹ لانی ہے تو سب کو اعتماد ملے، امن و امان کی صورتحال بہتر ہوگی تو لوگ خود بخود آئیں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔